سنانا چاہتا ہوں کہ رحمت کے فرشتوں نے کہا گناہگار تھا تو کیا ہو، توبہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے غفلت کی زندگی جینے والے مسلمانوں، ذرا سوچو، صرف ارادہ کیا تھا، توبہ نہیں کی تھی تو فرشتوں نے جہنم کے کہا کہ توبہ تو نہیں کی تھی نا، ارادہ کیا تھا تو کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا جنت میں ڈال دو۔ اب جب تنازع چلا، گھما گھمی چلی، تو فرشتے نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، کیا مسئلہ ہے، what is the issue, what is going on؟ تو کہا نہیں ایسا ایسا ہے، یہ تو جہنم میں جانے کا یہ لوگ بول رہے ہیں، ہم لے کے جاتے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ حکم فرماتا ہے کہ یہ جس رستے سے چل کر آیا ہے، اپنی معصیت کی، اپنے گناہوں کی دھرتی سے، اور اللہ والوں کی طرف، اپنے گھر سے نکل کر اللہ والوں کے در کی طرف گیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، زمین کو بیجر کرو، جدھر کی زیادہ ہے ادھر کا۔ تو زمین جب ناپی گئی، ایک روایت میں آتا ہے برابر، نہ ادھر پورا ہوا نہ ادھر پورا ہوا، خدا ہی ملا نہ وصال سن، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک بالش ادھر سے کم ہو جائے، ادھر سے بڑھ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے دیکھو، اس گناہگار کا چہرہ کدھر ہے دیکھو، اپنے گھر کی طرف ہے یا میرے محبوبوں کے در کی طرف ہے؟ تو فرشتوں نے کہا مولا اس کا چہرہ اپنے گھر کی طرف نہیں، تیرے محبوبوں کے در کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے جنت عطا فرما دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو توجہ ہے آپ کی، آج ہمارا رخ کہاں ہے؟ نہ میرے گھر کی طرف ہے، نہ مولانا کے گھر کی طرف ہے، نہ شاہ المیاں کے گھر کی طرف ہے۔ آج ہم سب کا رخ سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی کے در کی طرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری۔ بنی اسرائیل کے ولی، بنی اسرائیل کے اس امت کے ولیوں سے افضل، اور اس امت کے تمام ولیوں میں سب سے بلند میرے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر۔ تو آج ہم جو بیٹھے، یہ ہمارا رخ بغداد والے کی اس نیلی گنبد کی طرف، غوث اعظم کی جالیوں کی طرف۔ اور آج دل میں اگر تم توبہ کا ارادہ کر لو اور توبہ کر لو تو یقین مانو، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جس کا رخ، چہرہ گناہ کون نہیں کرتا، کل بنی آدم خطا۔ رسول اللہ نے فرمایا آدم کی تمام اولاد خطا، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو یہ 11ویں کیا ہے معلوم؟ یہ دراصل اجتماعی توبہ کی محفل ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ اور جو لوگ توبہ کر لیتے نا، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ لوگوں نے اس محفل کو سمجھا نہیں ہے۔ دراصل 11ویں کی محفل، یہاں سے اٹھ کے گئے باہر، روح پہ آپ ایک ہلکا سا پن محسوس کرتے نہیں کرتے؟ بولو، ایک کیفیت کیوں رہتی؟ اس لیے کہ اللہ اس کے محبوبوں کی محفل میں آنے والوں کو اس محفل سے گناہگار لوٹنے نہیں دیتا بلکہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پریشان حال آتے ہیں، ان کی پریشانیاں لے کر نہیں جاتے، وہ پریشانیاں ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ مصیبت زدہ آتے ہیں تو اللہ کو اپنے محبوبوں کی لاج رکھنی، کس کی بولیے؟ ہماری رہے یا نہ رہے، اللہ اپنے محبوبوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کرنے والوں، غوث اعظم